حجرات جو 26ویں پارے میں ہے. حجرات ایک مشہور نام ہے جو آپ تفاسیر میں پڑھتے ہیں. اس کا ایک نام سورۃ الاخلاق بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے اچھے اخلاق کی جو ضد ہے نا وہ بیان کی. ضد وتعرف الاشیاء باضدادها. شروع ہوتی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یہ اچھے اخلاق کی ضد ہے. لا ترفعوا اصواتکم، یہ اچھے اخلاق کی ضد ہے. اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ برے اخلاق ہیں. بدگمانی تو اس کی ضد کو بتایا. لا تجسسوا، یہ بھی اچھے اخلاق کی ضد ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، یہ بھی اچھے اخلاق کی ضد ہے. اور تفاخر نسبی حسبی، یہ بھی اچھے اخلاق کی ضد ہے. اس کے رد میں ہے انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جن چیزوں سے اخلاق خراب ہوتے ہیں ان کی نشاندہی اور اس سے روکا گیا. اس میں ایک چیز بدگمانی ہے. اجتنبوا کثیرا من الظن. غیبت تک کیسے پہنچتے ہیں لوگ؟ پہلے بدگمانی، پھر تجسس، پھر زبان. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع میں روکا. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. یہ جو بدگمانی ہے نا، اس کو چھوڑو نہیں بلکہ اس سے اجتناب، کنارہ کش. اجتناب جانب سے. یہ دو جانب ہیں اور یہ دو جانب ہیں، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب. یہ دو جانب آپس میں مل نہیں سکتے. جانب کا لفظ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کی ضد اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اس کا مخالف پہلو اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے. تو یہ حکم ہے اجتنبوا، بدگمانی مت کرو. یہ نہیں کہا کہ بدگمانی کے دوسرے کنارے چلے جاؤ. بہت تشدید ہے. ایک آدمی کہنے لگا قرآن میں تو ہے نہیں شراب حرام ہے، منع ہے. فہل انتم منتہون، حرام تو نہیں لکھا ہوا. میں نے کہا شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تو اللہ نے کہیں نہیں کہا شرک حرام ہے. زنا حرام ہے، کوئی نہیں کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. پھر تو یہاں کیا کہو گے کہ اللہ تعالیٰ تم سے یوں کہہ رہا ہو کہ شرک حرام ہے. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. یہاں بھی اجتناب ہے. اجتناب کا لفظ یہ حرام سے بھی زیادہ ہے. میرے گھر میں مردار کا گوشت پڑا ہوا ہو، میرے گھر میں مردار کا گوشت پڑا ہوا ہو تو مردار حرام ہے، میں اسے نہیں کھاتا، تو میں نے قرآن پہ عمل کیا ہوا ہے کہ میں حرام نہیں کھا رہا ہوں. لیکن اگر میرے گھر میں تاش کے پتے ہوں، شراب کی بوتل ہو، تو میں نے قرآن کے حکم پہ عمل نہیں کیا. اگرچہ میں پیتا نہیں، میں تاش کھیلتا نہیں، تو بھی قرآن کی آیت پہ عمل نہیں ہے. قرآن کا حکم ہے کہ اس سے دور چلے جاؤ، دوسری طرف ہو جاؤ. شراب ادھر تو ادھر، جوا ادھر تو ادھر، یا ادھر وہ ادھر. مردار کا گوشت گھر میں ہو اور نہ کھائے تو حکم قرآن پہ عمل ہے. تاش کے پتے ہوں، شراب کی بوتل ہو، تو قرآن کے حکم پہ عمل نہیں ہے کہ قرآن کا حکم ہے اجتناب کرو، دوسری جانب چلے جاؤ.
اس کو اب آپ لاؤ ادھر بدگمانی پر، بدگمانی کے دوسری طرف چلے جاؤ، جدھر بدگمانی رہتی ہے تم ادھر جاؤ ہی نہیں، نہ ایسے جملے سنو نہ ایسی بات سنو جس سے تمہاری طبیعت میں کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جائے۔ تو کہا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بدگمانی آتی ہے تو پھر تجسس پیدا ہوتا ہے، تجسس کے بعد پھر ایک ہوتا ہے تحسس، لا تحسسوا، ہوتا ہے کسی کے ذمہ لگانا، پتہ کرو یہ کیا کرتا ہے، دوسرا ہے تجسس، خود پتہ کرنا کہ یہ کیا کرتا ہے، ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت سے بچو۔ شریعت کا جو منشا ہے وہ عیب چھپانے کا ہے، عیب اچھالنے کا نہیں۔ مدرسے ہوں، خانقاہیں ہوں، تبلیغ ہو، باہر کے ماحول کی میں کیا بات کروں، باہر کا ماحول تو ویسے ہی ننگا ہو چکا ہے، تم ان تینوں جگہوں پر بھی عیب چھپانے کی بجائے عیب اچھالنا ہی صفت بنا ہوا ہے، ڈھونڈنا اچھالنا، ڈھونڈنا اچھالنا، عیب چھپانا، تلاش کرنے کی بجائے چھپانا، یہ منشا شریعت ہے۔ چار گواہ لاؤ، یہ چھپانے کے لیے، کہاں سے آئیں گے چار گواہ؟ تو چار گواہ بھی ہوں اور کلمیل فی المکحلہ بھی کہیں، پھر جا کر گواہی ہے۔ یہ کیوں ہے کہ تاکہ کوئی گواہ بنے ہی نہیں، یہ ستاری کا معاملہ ہے۔ جب چور کا ہاتھ کٹا اور آپ روئے تو صحابہ نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس کے ہاتھ کٹنے پہ رو رہا ہوں۔ کہا تو آپ نہ کاٹتے؟ کہا میں شریعت کا حکم کیسے پورا نہ کرتا، تمہارے ذمہ تھا تم میرے پاس نہ لاتے اور وہیں اس سے توبہ کروا کر اس کا معاملہ رفع دفع کر دیتے۔ اور دوسرے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ حد لگی تو اب وہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، آپ مجھے پاک کریں۔ تو آپ نے منہ ادھر پھیر کر کہا نہیں نہیں کوئی نہیں کیا، تو نے چوما ہوگا۔ پھر وہ ادھر سے آ کر کہتے میں نے زنا کیا ہے، آپ نے ادھر منہ پھیرا، کہ نہیں کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا، لا اللہ کا قبل تھا۔ تو پھر ادھر آئے میں نے کیا ہے، رب نے یوں منہ پھیرا، نہیں 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 لا اللہ کا قبل تھا۔ پھر وہ آئے میں نے کیا ہے، پھر آپ نے یوں منہ پھیرا، نہیں نہیں لا اللہ کا قبل تھا۔ پھر وہ آئے میں نے کیا ہے، چار بات دفعہ پورا ہو گیا۔ جب وہ اپنے اوپر حجت پوری کر چکا تو اللہ کے نبی نے ایک اور راستہ تلاش کیا اس کی جان بچانے کا، چھپ جائے۔ اب یہ پاگل تو نہیں؟ صحابہ سے پوچھا یہ پاگل تو نہیں؟ ابھی ہی جنون، کوئی ایک آدمی جھوٹ سے بھی کہہ دیتا جی پاگل ہے تو آپ کہتے لے جاؤ اس کو، لے جاؤ۔ انہوں نے کہا جی نہیں نہیں عقل ہے، عقل میں یہ چیز بھی خطا گئی۔ پھر آپ نے چھٹا راستہ اختیار کیا، چار دفعہ روکا، پھر پانچویں شکل نکالی، پھر چھٹی شکل نکالی، اہو سکران، اب یہ نشے میں تو نہیں، نشے میں تو نہیں۔ تو ایک آدمی کہہ دیتا جی نشے میں ہے تو آپ کہتے لے جاؤ، کہا جی نہیں نشے میں بھی نہیں۔ پھر آپ نے اس کو بلایا، تمہیں پتا ہے زنا کیا ہوتا ہے؟ کیا ایسے تھا جیسے کلمیل فی المکحلہ؟ کہاں جی ایسی تھا کلمیل فی المکحلہ، یہاں بھی اگر وہ اوپر نیچے ہوتے تو آپ کہتے لے جاؤ۔ یہ ہے شریعت کا منشا، چھپانا، ستاری۔ ایک ہے عادی مجرم، اس کا معاملہ اور ہے، ایک ہر انسان خطاوار ہے، اچھے سے اچھا، نیک سے نیک مرد عورت گناہ کر بیٹھتا ہے۔ یہ ہمارے ماحول میں لڑکے زنا کریں تو کہتے کوئی نہیں چھوڑ کریں، بیٹی سے زنا ہو جائے آندن وٹ دیو، ٹوٹے کر دیو، ذبح کر دیو، روز کے واقعات۔
بیٹا زنا کرے تو اس بدبخت کو چھپاتے ہیں، بیٹی زنا کرے تو اسے ذبح کرتے، کہ گناہگار ہونے کے ناطے تو وہ بھی برابر ہے۔ بیٹے سے زیادتی ہو تو اسے چھپاتے پھرتے ہیں، بیٹی سے ہو جائے ماں باپ خود ذبح کر دیتے۔ بڑے ظلم ہیں، بڑے ظلم۔ ایسے ہی ایک جگہ ایک قصہ ہوا، بچی نکل گئی پھر آ گئی، تو اس نے برائی نہیں کی، بس نکلنا اس کے ہو گیا انسان۔ تو اس کے باپ نے اسے زہر کی گولیاں زبردستی کھلائیں، تو اس نے کہا میں توبہ کر چکی ہوں، مجھے معافی دے دو، مجھے معافی دے دو، میں آئندہ نہیں کروں۔ اس نے زبردستی کھلائیں، اس کو الٹی آئی، وہ گولیاں نکل گئیں، پھر اس نے دوبارہ کھلائیں، تڑپ تڑپ کے اس کی بیٹی نے جان دے دی۔ اس ظالم کے دل تھا کہ پتھر تھا، بڑا ظلم، بڑا ظلم۔ اور یہ تمہارے سرحد میں ایک جگہ گیا جماعت میں، تو وہاں کے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں عورتیں بہت قتل ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کس وجہ سے؟ کہ یہاں کے اکثر لوگ کمائی کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں باہر ملکوں میں، وہاں کوئی ان کے کان میں کہتے تھے تیری بیوی تو بس غلط ہو گئی، تو وہ آتے ہیں غصے میں آ کر، پتہ بھی نہیں کرتے کہ پتہ تو کرو بات تو صحیح بھی ہے یا غلط، اور آ کے سیدھا ہی فیر مارتے، اپنی خطا نہیں دیکھتے کہ جوان بیویوں کو چھوڑ کے 2-2 سال باہر بیٹھے ہوئے پیسہ کمانے کے لیے۔ تو اگر وہ انسان ہونے کے ناطے اس سے اگر خطا ہو بھی جائے تو قابل معافی ہے۔ کسی بچی سے جرم ہو جائے، ٹوٹے کر دو، اگلا دو، ساڑ دو، بیٹے سے ہو جائے اچھا عرشق کریں، کوئی نہیں، بندہ رہ جائیں۔ یہ جو اللہ کے نبی نے کہا خطبہ میں کہ اگر عورت تمہاری نافرمانی کرے تو اس سے بستر جدا کرو، اس کی پٹائی کرو، کس بات پر ہے؟ علیہن الا یعطین فرشکم، اس بات پر ہے اگر ان تمہارے بستر پر کسی اور کو لٹا دیں، یہ زنا کی طرف اشارہ ہے۔ اگر تمہاری بیوی سے یہ ہو جائے کہ اس سے زنا ہو جائے تو اس شکل میں ہے کہ اس کو تم اس طرح اگر مارنا چاہو تو اس طرح تھپڑ مارو کہ اس کے جسم پہ نشان نہ پڑے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اس کے حقوق بحال کرو اور اس سے ویسی محبت رکھو۔ لوگ شادی کر کے 4 عورتوں سے تعلق رکھا ہوا تھا اسی معاشرے ماحول میں۔ اگر وہ ایسا کر لیں تو پھر تم ان کی بستر جدا کر دو، ان کی پٹائی کر سکتے ہو، اور اگر وہ توبہ کریں تو پھر ان کے ساتھ تم معاملہ کرو جو پہلے کرتے تھے۔ یہ آخری خطبے کی تقریر ہے آپ۔ اور جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگی، حضرت عائشہ پہ، اور فضا ایسی بن گئی جیسے پتہ نہیں کچھ ہو ہی گیا ہو، تو آپ نے حضرت عائشہ سے آ کر کہا تھا ان کنت قد قارفت الدم فاستغفری، عائشہ اگر تجھ سے قصور ہو گیا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ، یہ زبان کے بول کتنے ظالم ہوتے ہیں، گھروں کو آگ لگا دیتے۔ جب وہ ساری حدیں پوری ہو گئیں پھر آپ نے کہا اس پہ حد قائم کرو، تو ان کو پتھر پڑے تو وہ بھاگ پڑے، تو انہوں نے صحابہ نے پکڑ لیا، پھر پکڑ کے پتھر مارے، تو انہوں نے آ کر کہا جی وہ ہم نے پتھر مارا تو بھاگ گئے تھے، پھر ہم نے پکڑ کے مارا۔ اے ظالموں، کیوں پکڑا تھا؟ بھاگنے دیتے۔ بھاگنا بھی ایک قسم کا اقرار ہے کہ میں نے نہیں کیا، تو بھاگنے دیتے، کیوں مار دیا؟ پھر جب یہ سب کچھ ہو گیا پھر آپ نے ثابت بن حزال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حزال بن ثابت، اس طرح مجھے شک ہے، ان سے جب یہ گناہ ہوا تو یہ ابو بکر کے پاس گیا، ابو بکر مجھ سے زنا ہو گیا، انہوں نے کہا چپ کر، توبہ کر، استغفار کر، اللہ معاف کرے، پر اندر میں پریشانی تھی، تو پھر گئے حضرت عمر کے پاس کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، انہوں نے بھی یہی کہا چپ کر، توبہ کر، اللہ معاف کرے۔ پھر آگ تھی تو چلے گئے
حزال ابن ثابت یا ثابت ابن حزال کے پاس کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. وہ کہنے لگے تو جا اللہ کے رسول کو بتا. تو اس پر آ کر اللہ کے نبی کو بتایا. پھر یہ حد قائم ہوئی. تو پھر آپ نے حضرت ان سے کہا صحابی سے ثابت بن حزال یا حزال ابن ثابت سے لو سترتہو بصوتک، کاش تو بھی اسے چھپا لیتا جیسے ابوبکر اور عمر نے چھپایا تھا. کاش تو بھی چھپا لیتا، نہ بھیجتے اسے تم میرے پاس. یہ مزاج شریعت تمہیں بتا رہا ہوں. اس شریعت کا مزاج ستاری کا ہے. عادی مجرم اور ہے، لیکن نیک سے نیک آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے. عائد اسلمی سے یہ گناہ ہو گیا. کیا دنیا کے اولیاء ابدال اقطاب کسی صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور امرأ غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کریں. کیا ان کا ایمان تھا؟ جاؤ ابھی تم حاملہ ہو، جب بچہ پیدا ہوگا پھر کرو. کہ یہ 9 مہینے میں بھول بھلا جائے گی تو یہ حد سے بچ جائے. وہ 9 مہینے بعد پھر آ گیا کہ میرا بچہ پیدا ہوگا مجھے پاک کرو. ماں بننے کے بعد تو جذبے بدل جاتے ہیں. پھر آپ نے دوسری تدبیر اختیار کی. نہیں، ابھی یہ بچہ دودھ پیے گا، اسے 2 سال دودھ پلاؤ. جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے پھر آنا، پھر حد قائم کروں گا. کہ 2 سال 3 سال گزر جائیں گے، معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، توبہ طائب ہو کے اللہ کرے گی. وہ 2 سال کے بعد پھر آ گئی. بچے کو لیا ہوا، وہ ساتھ چلتا ہوا، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا اور ویسے کھا رہا. کیا ایمان ہے یا رسول اللہ، آپ دیکھ لیں یہ بچہ روٹی کھا رہا، مجھے پاک کریں. ان کو جب پتھر لگا، خالد بن ولید نے پتھر مارا، خون نکلا ان کے کپڑوں پہ پڑا، تو انہوں نے کو سخت جملہ کہا. تو آپ نے کہا خالد مت بول ایسا، اس نے وہ توبہ کی ہے سارے مدینے پہ تقسیم کروں تو سب کی بخشش ہو. اور جب حضرت عائد اسلمی پہ حد لگی تو بعض لوگوں نے تبصرہ کیا. تبصرہ، یہ تم لوگ تبصروں کے تو بڑے ماہر ہو. تو بعض لوگوں نے تبصرہ کیا کہ دیکھو کیسے اپنے آپ کو یہ کیا وہ کیا. تو آپ نے کہا تم اس کی برائی کر رہے اور میں اسے جنت کی نہروں میں نہاتا ہوا دیکھ رہا. تو یہ ایک میں تمہیں بڑا چھپتا ہوا موضوع بتا رہا ہوں کہ سارے عوام خواص میں یہ ابتلاء عام ہے. کمیاں دیکھنا اور ان کو پچھالنا، اس کا ڈھنڈورا پیٹنا، بغیر تحقیق کے آگے اس کی روایت شروع کر. حضرت عائشہ کا قصہ جو لمبا کیا گیا، تہمت لگی برائی کی، اور قراءت پاک دامنی کو اتارا گیا 1 مہینے کے بعد پورا مہینہ یہ آگ بھڑکتی رہی. پھر اللہ نے کوئی 18 آیات اتاری ہیں اس پر. ان آیات میں جتنا غصے کا اظہار ہے اللہ کا پورے قرآن میں کافروں پر بھی ایسا نہیں. جس غیظ و غضب کا اظہار ان آیات میں، قرآن تو ایک زندہ کلام ہے، لکھی ہوئی کتاب تو بعد میں کلام ہے. یہ کہانی کی طرح کتاب نہیں کہ مصنف ایک کتاب لکھتا ہے. اس کلام میں بولنے والے کا کی شدت بھی شامل ہے، رحمت بھی شامل ہے، غیظ و غضب بھی شامل ہے، الفت و محبت بھی شامل ہے. جیسے بولنے والا ایسے نہیں بولتا مشین کی طرح، اس میں اتار چڑھا ہوتا ہے، کبھی تیزی، کبھی نرمی، کبھی سختی، کبھی اونچان، کبھی نیچان. تو جو غیظ و غضب ان آیات میں اللہ کے لہجے میں آیا ہے، وہ غضب پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں آیا. اور اس کے پیچھے زبان کا بول. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہنے لگے، ام ایوب سنا تو نے جو یہ کہا جا رہا ہے؟ وہ خاتون تھی. کہنے لگے تو بتا، اگر اس جگہ تو ہوتا تو یہ کام کر سکتا تھا؟ کہنے لگے توبہ. اچھا میرے بارے میں بتا، اگر میں اس جگہ پہ ہوتی تو میں یہ کام کر سکتی تھی؟ کہا نہیں، بالکل نہیں. کہا تو پھر اما عائشہ تو اما عائشہ ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ چپ کر، آئندہ ایک بول تیری زبان پہ نہ. تو عیب پکڑنا، عیب اچھالنا، یہ شیطان نے جکڑا ہوا ہے ماحول کو. الزام، بہتان، اور ایک اور چکر تم لوگوں کو شیطان دیتا ہے. تم کمیاں بتاتے ہو،
کہ میں تو اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کی اصلاح ہو جائے، اپنا تم بیڑا غرق کرتے ہو، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ تمہیں مسئلے بنایا کس نے؟ میں تو اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں نے زندگی میں ایک شخص دیکھا جو کسی کی کمی نہیں سنتا تھا، وہ مولانا سعید احمد خان۔ اب ہمیں عادت پڑی ہوئی تھی بزرگوں کو شکایتیں لگانے کی، میں صاف بتا رہا ہوں، اور آگے ادھر سے حوصلہ افزائی ہوتی تھی سننے کی، تو ادھر سے ہمیشہ شیطان چکر دیتا۔ میں تو اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی اصلاح ہو جائے، کام کا نقصان نہ ہو، بے وقوف نہ ہو۔ تو میں نے مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ میں آپ سے کچھ حالات، آپ کو کچھ حالات بتانا چاہتا ہوں، فلاں جگہ کام بہت خراب ہو رہا ہے۔ مجھ سے کہنے کہ میں کبھی کسی کے حالات سنا نہیں کرتا، یہ میرے لیے ایک بم سے زیادہ تھا یہ جملہ۔ 1984 کی بات، 14 سال ہو گئے تھے اس طرز کے چلتے ہوئے، ایک دم دھکا لگا ٹھک۔ اب میں کسی کے حالات نہیں سنا کرتا، میں نے کہا جی کام کا نقصان ہو رہا ہے، ہوتا رہے، میں کسی کی کمیاں نہیں سنا کرتا۔ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، میں نے تھوڑا اصرار کیا، یعنی تمہیں زیادہ شوق ہے تو حضرت جی کو خط لکھ دو، میں نہیں سنا کرتا۔ اور یہ تو میں آنکھوں دیکھا بتاتا ہوں، وہ اونچا سنتے تھے، جس وقت کی میں بتا رہا ہوں اس وقت تو ویسے سنتے تھے۔ یہ کوئی 90 میں آ کر، اپنا 86-87 میں آ کر ان کو وہ لگ گئی تھی، وہ ٹوٹی، وہ کان میں آلہ اور ایسے کر کے سنتا۔ ہمارے جیسوں کو تو ویسے ہی وہ ڈانٹ دیتے تھے، خبردار۔ ان کی مجلس میں کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی، ان کی مجلس میں کسی کی برائی نہیں ہوتی تھی۔ لا توبن فیہ العثرات، یہ تم جب پڑھو گے فضائل شمائل ترمذی پڑھو گے یا حیات الصحابہ کی جلد اول میں جو اللہ کے نبی کی صفات دی ہیں، اس میں ایک جملہ آتا ہے کہ آپ کی مجلس میں کسی شخص کی برائی نہیں ہوتی تھی، اللہ کے نبی کی مجلس میں کسی شخص کی برائی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ مجلس میں نے صرف مولانا سعید احمد خان صاحب کی دیکھی، اپنی تعریف نہیں سنتے تھے، کسی کی برائی نہیں سنتے تھے، باقی دنیا پھری اکابر دیکھے اپنی تعریفیں سن رہے ہوتے ہیں، اوروں کی برائیاں سن رہے ہوتے ہیں۔ مریدین بیٹھے ہوتے ہیں سبحان اللہ کہنے لگے، سبحان اللہ کہنے لگے۔ میں بریلیوں کو کیا رونا رہوں گا، اپنوں کی بتا۔ ایک بڑے شیخ مشہور ہیں، وہ منہ سے بھی کچھ بولنے لگے، وہ اتنا ہی انہوں نے کہا وہ تو 2-3 مریدوں نے کہا سبحان اللہ، پیڑی ڈوڑ جاوے تو پہلے سننتا دے وہ آندھے کی ہے سبحان اللہ، یعنی بولنے سے پہلے سبحان اللہ۔ مولانا سعید خان صاحب فرمایا کرتے تھے یہ مرید ہوتے ہیں جو پیروں کا بیڑا غرق کر دیتے، کئی دفعہ کہ یہ مرید ہوتے ہیں جو پیروں کے بیڑے غرق کر دیتے۔ جو آدمی پیر بن جائے وہ فرشتہ بن جاتا، اس میں بھی وجب آ سکتا ہے، تکبر آ سکتا ہے، اس میں بھی ساری کمیاں آ سکتی ہیں، اگر اپنی حفاظت نہیں کرے گا بہہ جائے گا۔ ذکر کی گرمی کے ساتھ کوئی ضمانت تو نہیں کہ اصلاح ہوگی۔ مرتے دم تک آدمی شیطان سے لڑتا ہے، مرتے دم تک شیطان کے پھندے قدم قدم پہ پھیلے ہوئے، اپنی تعریف اوروں کی برائی۔ واحد سعید احمد خان ایسا شیخ میں نے دیکھا جس کی مجلس میں اس کی کوئی تعریف کر نہیں سکتا تھا اور کسی کی برائی ہو نہیں سکتی تھی، ڈانٹ پڑتی تھی۔ ہاں کوئی بڑا آدمی ایسا جس کو وہ نہیں روک سکتے تو پھر وہ ٹوٹی بند کر دیتے تھے۔ وہ اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے نا، ایک چھوٹا سا بٹن ہوتا ہے، اس کو ایسے دبا دو تو وہ چل پڑتا ہے، وہ بند کرو تو بند ہو جاتا ہے، تو وہ اس طرح اس کو بند کر دیتے تھے۔ وہ ایسے مائک آگے ہے اور ادھر سے وہ یوں بند ہے، اور وہ لگا ہوا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ جب تم کسی کی برائی نہیں سنو گے تمہارا دل سب سے صاف رہے گا، برائی سنو گے تو تمہارا دل پتھر تو ہے نہیں۔ کہتے ہیں فلاں صاحب کان کے بڑے کچے ہیں، میں نے کہا دنیا میں کوئی ایک آدمی بتاؤ جو کان کا پکا ہو، ایک آدمی۔ ہر انسان کان کا کچا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات تم سنو گے تم پہ اثر ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم بات سنو اور اثر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، کان کا کچا اسے کیسے کہا جا سکتا ہے جو بات سنتے ہی یقین کر کے اس پہ کوئی عمل بھی شروع کرتے، وہ ہے کان کا کچا۔
ورنہ ہوئی بات کا اثر تو ہر انسان لیتا ہے. جلدی نہ کرنا، اس کو بھی بلا لینا. ممکن ہے یہ اس کی دونوں آنکھیں نکال کے آیا. جب میں پاکستان واپس آ گیا، یہ مدینہ کی بات آپ کو، یہ جو میری ان سے گفتگو ہوئی مدینہ کی ہے. جب میں پاکستان واپس آیا تو پھر مجھے انہوں نے خط لکھا. یہ ان کا میرے اوپر احسان ہے، میری اس بات کو انہوں نے بھلایا نہیں، یاد رکھا اور مجھے خط لکھا. کاش میں وہ سنبھال لیتا تو ایک بڑا ذخیرہ ہوتا. لیکن مجھے یاد ہے اس کا حرف جو باتیں اس میں اصل مدعا تھی، باقی چند باتیں اور تھیں، لیکن جو اصل مدعا تھا وہ مجھے یاد. وہ فرمانے لگے، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ بندہ برس ہا برس کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ اپنے ساتھیوں کی شکایات اپنے بڑوں کو نہیں لگانی چاہیے، کہ آج کل کے بڑے ایسے بڑے نہیں ہیں کہ کسی کی کمی کو سننے کے بعد بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جیسا وہ پہلے کیا کرتے تھے. سن رہے ہو؟ کیا بات. آج کل کے بڑے ایسے بڑے نہیں ہیں کہ کسی کی کمی کو سننے کے بعد بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جیسے پہلے کیا کرتے تھے. تو اس سے میں نے ساتھیوں کا نقصان ہوتے تو دیکھا ہے، نفع آج تک نہیں دیکھا. کسی میں کمی دیکھو تو اس کے دور کرنے کی خود کوشش کرو، اس سے تعلق بناؤ، اس سے بات کرو. اگر وہ نہیں بدلتا تو اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو اور اللہ سے دعا کرو. تو میرے پر اللہ نے فضل فرمایا، میرے اندر سے اوروں کی اصلاح کا یہ شیطانی چکر نکل گیا. اپنے عیب دیکھنے شروع کرو تو اوروں کے عیب دیکھنے کے لیے وقت ہی کوئی. اوروں کے عیب دیکھو گے تو اپنے آپ کو اچھا سمجھو گے، اوروں کو برا سمجھو گے. اوروں کی خوبیاں دیکھو گے تو اپنی کمی تمہارے دل میں آئے، اور اوروں کی کمیاں دیکھو گے تو اپنی اچھائی تمہارے دل میں آئے. اس سے تمہارے اندر ایک تکبر پیدا ہوگا جس کو نیکی کا تکبر کہتے ہیں. نیکی کا تکبر یہ پیسے کے تکبر سے زیادہ خوفناک ہوتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینے میں گشت کر رہے تھے تو ربیعہ بن امیہ کے گھر میں شراب کی محفل لگی ہوئی تھی، شراب پی رہے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہاں ہم نے تجسس کیا ہے، چلو واپس استغفار کرتے ہوئے واپس چلو. امیر المومنین ہو کر ان کو کہہ رہے ہیں چلو واپس چلو، ہم نے تجسس کیا. مزاج شریعت ہے ستاری. عادی مجرم کی بات نہیں ہو رہی، ایک عام مسلمان کی بات ہو رہی کہ عام مسلمان اس سے گناہ ہو جاتا ہے. عام مسلمان عورت ہو یا مرد ہو اس سے گناہ ہو جاتا ہے. اس کو چھپاؤ، اسے اچھالو نہیں تو اللہ تمہارے ساتھ ستاری کا معاملہ کرے گا آخرت میں بھی دنیا میں. ایک شخص نے سوال کیا اريد ان يسترني ربي يوم القيامة، تو آپ نے استر عیوب اخوانک یستر کا ربک یوم القیامہ. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ میرے عیب چھپا دے آخرت میں. آپ نے کہا تو اوروں کے عیب چھپا، اللہ تیرے عیب چھپا دے گا. تو چونکہ ایک مزاج بن جاتا ہے، میں نے کل بھی کہا تھا سوال جواب اعتراض جواب اعتراض جواب، تو پھر وہ تمہاری عادت بن، تمہارے سارے معاشرے کی عادت. میرا بھی یہی حال ہے، تمہارا بھی یہی حال، ہم سب کا یہی حال ہے. لیکن میں اس پہ شور اس لیے مچا رہا ہوں کہ کہنے والا اگر اس سے خطا ہو بھی جائے تو اس کو یاد آتا ہے میں نے غلط کیا ہے، تو کسی وقت وہ توبہ کر بیٹھتا ہے. نہ سنے نہ سنائے تو اس کو تو خیال بھی نہیں آتا کہ میں نے کوئی جرم کیا. تو میرے عزیزو ستاری کا معاملہ کرو اور لوگوں کی کمیاں چھپایا کرو. درگزر کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو، جھک جانے کی قوت پیدا کرو. کسی میں کوئی صفت دیکھو اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو اور زیادہ دے اور تمہیں بھی معروم نہ کرے. کسی میں کوئی کمی دیکھو تو اس کو چھپاؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کی دور کر دے، میری حفاظت فرما. ایک ہی کانٹا لگتا ہے چھوٹا سا اور ساری گاڑی کو روک کے کھڑا کر دیتا. ایک کانٹا لگتا ٹائر میں اور 1 کروڑ کی گاڑی کھڑی ہو جاتی. یہ کانٹے ہیں زندگی کو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں روزانہ. یہ دیکھنے بڑے چھوٹے چھوٹے کانٹے ہیں، لیکن اس سے میں تمہیں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ایسے چبھتے رہے تو تمہاری
شاہراہ ایمان پر تمہاری گاڑی چل نہ سکے گی، تم اللہ کو پا نہ سکو. یہ پڑھنا پڑھانا ہی صرف دین نہیں ہے. یہ چیزیں زندگی کے بڑے اہم اسباب ہیں. تم بڑی سلامتی والی زندگی گزار سکتے ہو اور اوروں کے لیے سلامتی کا سبب اور ذریعہ بن سکتے. تو ہر آدمی، میں قرآن کی آیت سناتا ہوں، سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. جنت کی دوڑ لگاؤ جو تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ للمتقین، تقوی والوں کے لیے. اچھا بھائی، تقوی والے کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں تنگی میں فراخی میں. والکاظمین الغیظ، جو غصہ پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، جو لوگوں سے درگزر کر کے معاف کر دیتے. واللہ یحب المحسنین، یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کرنے والے ہیں اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے. آگے کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا کیا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا. ایسا ہی ہے نا آگے. وہم یہ کن کی صفات بیان ہو رہی ہیں؟ للمتقین. والذین اذا فعلوا فاحشہ، فاحشہ کا قرآن میں کیا مطلب آتا؟ زنا. فاحشہ کا لفظ قرآن میں زنا کے معنی میں. اور للمتقین، تقوی والے سے بھی زنا ہو سکتا ہے. او ظلموا انفسهم، یا اس کے علاوہ شراب بھی پی سکتا ہے، جوا بھی کھیل سکتا ہے. ہر بڑے سے بڑا گناہ اس سے ہو سکتا ہے. ہاں، اس میں اور عادی میں کیا فرق ہے؟ جب اس سے گناہ ہوتا ہے ذکر اللہ، پھر اس سے ندامت ہوتی ہے اور اس سے اللہ یاد آتا ہے. پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا لذنوبہم، پھر یہ معافیاں مانگتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ولم یصروا علی ما فعلوا، یہ گناہ کر کے عادی مجرم نہیں بنتے بلکہ اس گناہ سے ہٹتے ہیں، روتے دھوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. یہ بھی تقوی والے ہیں. اللہ نے تو اتنی وسعت دی ہے. تو ایک نیک آدمی، نیک عورت سے گناہ ہو سکتا ہے، اس کو چھپا دو، چھپا دو. اس کے لیے ڈھول نہ بجاؤ، چھپا دو. اللہ تمہیں چھپائے گا، اللہ تمہاری عزتیں بحال کرے گا. عادی مجرم کے لیے پکڑ دھکڑ سب کچھ ہے، نیک مرد عورت کے لیے چھپانا. تو ابو محجن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا؟ شراب کی عادت پڑ گئی تھی، یہ بھی تو پتا ہے نا، شراب کی عادت. اور قادسیہ کی فتح ان کے تو فیل ہوئی، شراب شراب. ایرانیوں کے منہ پھیرے اللہ نے ایک آدمی کی وجہ سے، ایک آدمی کی وجہ سے. اور شام کو جب سعادت صاحب سے پوچھا ان کی بیوی سلمہ کہ آج کیسا رہا، تو کہنے کہ بس قریب تھا کہ شکست ہو جاتی اگر اللہ ایک شخص کو نہ بھیج دیتا. پتہ نہیں فرشتہ تھا کہ انسان تھا، ایک نے آ کر ساری جنگ کا پانسا پلٹ دیا. پھر خود ہی کہنے لگے اگر ابو محجن قید میں نہ ہوتا، مجھے لگتا تھا جیسے حملے کا انداز ابو محجن کا ہے. اس پر ان کی بیگم نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہوں، ناراض نہ ہوں. کہنے کے نا. ابو محجن کو پھر حضرت صاحب نے شراب نہ چھوڑنے کی وجہ سے قید کر دیا. حد لگتی تھی پھر شروع کر دیتے، تو انہیں قید کر دیا. تو اس دن جنگ ہو رہی تھی تو شکست ہونے لگی مسلمانوں کو. تو سلمہ کا وہاں سے گزر ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو تابعیات میں سے انہوں نے کہا سلمہ مجھے کھول دے، مجھے تلوار دے دے، ساتھ کا گھوڑا دے دے. میں شہید ہو گیا تو تمہاری جان چھوٹ گئی، اور اگر میں زندہ رہا تو میں واپس آ کے نا پھر اپنے آپ کو باندھ کے بیٹھ جاؤں.
وہ کہنے لگے پھر مجھے ساتھ کو پتا چلا تو مجھے تو سزا دیں گے، انکار کر دیا. تو اس پر انہوں نے یہ شعر پڑھے، کفا حزنا ان تلتقی الخیر بالقنا واترک مشدودا علی وفاقیا اذا قمت عنا للحديد غلقت علی مصاری قد تصم المناقی. میرے دکھ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حق و باطل کی ٹکر ہے اور میں زنجیروں میں جکڑا ہوا اٹھتا ہوں، زنجیر نہیں اٹھنے دیتے، چلتا ہوں، آہنی دروازے ہیں کھلنے کا نام نہیں لیتے. تو اس پر جو حضرت سلمہ کو رحم آیا، انہوں نے کھول دی زنجیریں اور ساتھ کا گھوڑا دے دیا، تلوار دے. انہوں نے ایسا اپنا منہ چھپا لیا اور ایک طرف سے جو حملہ کیا، مسلمان یوں پیچھے ہٹتے آ رہے تھے اور اس میں ایسی بجلی بھری ہوئی تھی کہ کبھی ادھر نظر آتا کبھی ادھر، ایک پل میں یہاں دوسرے پل میں وہاں. جہاں ایرانیوں کا زور ہوتا وہاں جا کے حملہ کرتا. تھوڑی دیر میں سارے لشکر میں ایک بات پھیل گئی، فرشتہ آ گیا، فرشتہ آ گیا، فرشتہ آ گیا. اور ایدنا بملک کریم، ایدنا اللہ بملک کریم، اللہ ایک فرشتے کے ذریعے سے ہماری مدد کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے. کیسے تھا جیسے کونتی ہوئی بجلی، کڑکتی ہوئی صاعقہ. جم کا پاسا پلٹ گیا. جو ہی ایرانیوں نے منہ پھیرا تو انہوں نے گھوڑے کو نکالا اور آ کر پھر اپنے پاؤں باندھ کے بیٹھ گئے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر سے، وہ بیمار تھے اس دن، سعد لڑ نہیں رہے تھے، تو قلعہ تھا اس کی چھت پہ بیٹھے ہدایات دے رہے تھے، لکھ کے نیچے پھینکتے، نیچے سے ایک آدمی اٹھاتا ہوں لے جاؤ. تو انہوں نے بھی دیکھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو پھر ایک شخص آتا ہے، وہ ایک طرف سے حملہ کرتا ہے، کبھی ادھر ابھرتا ہے، کبھی ادھر ابھرتا ہے، کبھی یہاں چمکتا ہے، کبھی وہاں چمکتا ہے. کہتے یہ کون ہے، کیا بلا ہے؟ وہ دل ہی دل میں کہتے ہیں گھوڑا تو میرا لگتا ہے لیکن وہ تو استبل میں ہے. پھر کہتے ہیں حملے کا انداز تو ابو محجن کا ہے پر وہ تو قید میں ہے. یہ اب سوچ رہے ہیں. شام کو سارے سردار اکٹھے ہوتے ہیں، سالار، اور پھر آپس میں یہ بات چلتی ہے کہ آج تو اللہ نے فرشتہ بھیجا ورنہ ہم غیر. ایک آدمی بلا جنگ کو پلٹ سکتا ہے؟ اللہ کی غیبی تائید جس کے ساتھ ہو جائے. وہ کون ہے؟ شراب پینے والا. تو تم کسی کے عیب کی وجہ سے اسے برا کہو اور اللہ کی نظر میں وہ اچھا ہو تو تمہارا تو بیڑا غرق ہو گیا. تو پھر جب خیمے میں آئے تو حضرت سلمہ نے پوچھا جی آج کیا ہوا؟ تو کہا بس آج تو یہ ہوا. تو پھر انہوں نے کہا اگر آپ مجھے معاف کرو تو میں تمہیں بتاؤں، میں آپ کو بتاؤں کا بتاؤ. کہا وہ ابو محجن ہی تھا. ابو محجن وہ کیسے؟ کہ میں گزر رہی تھی تو اس نے مجھے پکارا اور یہ شعر پڑھے تو بس میرا دل پگھل گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا. الوسبۃ وسبۃ ابلق والصولۃ صولۃ ابی محجن. جب یہ گھوڑے کی جو چھلانگ ہے یہ تو میرے گھوڑے جیسی ہے اور حملے کا انداز یہ ابو محجن جیسا ہے. اور یہ گھوڑا استبل میں، ابو محجن جیل میں. اچھا تو ابھی اس کو بلایا. تو اس وقت ان کی بیڑیوں کو کھولا. اللہ کی قسم آج کے بعد میں تیرے اوپر حد نہیں لگا. ایک شرابی کی وجہ سے تم تو کسی کا ایک چھوٹا سا عیب دیکھ لو تو اسے جہنمی بنا کے چھوڑ دو. زبانیں کیا ہیں؟ زہریلے سانپ کی طرح زبانیں ہیں آج کل کے انسانوں کی. ان کو ڈسنے کے سوا کچھ آتا ہی. تو دیکھو یہ ان میں سعد بن ابی وقاص اوپر بیٹھے ہیں، عشرہ مبشرہ، اور قعقاع بن عمر تمیمی اس لشکر میں موجود ہیں جن کے بارے میں آتا تھا 1,000 کے برابر. لیکن اس دن جو مدد آئی وہ آئی ایک شراب پینے والے کے طفیل کہ اللہ کا معاملہ اپنے بندوں سے بڑا انوکھا ہے، لہذا اللہ کی بادشاہی میں دخل مت دو. اپنے عیب دیکھو، اوروں کے مت دیکھو. کہیں تبصرے سنو اٹھ جاؤ، یا روک دو یا اٹھ جاؤ. اپنے کان بند کرو، اپنی نظریں بند کرو، اپنی زبانوں پہ تالے لگاؤ. اللہ تمہیں ایک نورانی ایمانی زندگی عطا فرمائے گا. اللہ کا معاملہ تو رحم کا ہے.
ہمارا کام عیب چھپانا ہے، عیب دیکھنا نہیں، عیب چھپانا ہے۔ نظر بھی آ جائے تو اندھے بن جائے، کہیں سننا پڑے تو بہرے ہو جائے، بولنے کے لیے شیطان تمہیں ابھارے تو گونگے بن جائے۔ پھر بھی انسانوں کبھی ہو ہی جائے گا، جب ہو جائے تو توبہ کرو، جب ہو جائے توبہ کرو۔ یہ تو مجھے 100% یقین ہے کہ یہ مشکل اسباب تو میں بتا رہا ہوں، یہ ایک دم زندگی میں نہیں آ سکتا، کبھی کرو گے کبھی چھوڑو گے، کبھی کرو گے کبھی چھوڑو گے۔ جب چھوٹے استغفار، توبہ، آئندہ کے لیے عہد و پیمان، جب کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا تمہیں پاک صاف سلامت زندگی نصیب فرمائے گا، تم اوروں کے لیے صرف مشعل راہ بنو گے، ہدایت کا مینار، روشنی کے مینار بنو گے، ظلمتوں کے چھٹ جانے کے سبب بنو گے۔ یہ دروس زندگی ہیں۔